بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، علی نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ ماں نے کہا، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ علی چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، امی، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ علی نے کہا، امی، وہ بات کچھ ایسے ہے کہ… امی نے مسکراتے ہوئے کہا، کون پسند آ گئی ہے میرے بیٹے کو؟ علی نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ مسکرا نہیں سکا۔ بولا، امی، وہ لڑکی میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ یہ سن کر امی کے منہ سے نوالا نکل کر پلیٹ میں جا گرا اور وہ بولی، علی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ علی نے کہا، امی پلیز ناراض نہ ہو، مہجبین بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو… امی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس علی، میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ تم جانتے ہو یہ بنگلہ، گاڑی، شان و شوکت تمہارے باپ نے کیسے کمائی ہے؟ شہر میں لوگ تمہارے باپ سے ملنے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، بار بار پیغامات بھیجتے تھے، تب جا کر تمہارا باپ کسی کو وقت دیتا تھا، وہ بھی سٹیٹس دیکھ کر۔ آج بھی میرے حلقے کی خواتین کہتی ہیں کہ بیگم شاہ نواز جیسی خوش قسمت کوئی عورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے دن رات محنت کر کے دولت کا یہ جو مینار کھڑا کیا، اس لیے نہیں کہ تم اسے ہر آنے جانے والے پر لٹا کر ضائع کر دو۔ یہ سن کر علی اٹھا، ٹیشو سے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ سوٹ ٹائی میں ملبوس علی نے کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور چل پڑا۔ بیگم شاہ نواز نے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولی، ناشتہ تو ختم کر لو۔ علی نے کہا، پیٹ بھر گیا امی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ بیگم شاہ نواز نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور ڈرائنگ روم میں آئی، صوفے پر بیٹھی اور فون ملایا۔ چند لمحوں بعد بولی، قیصر، ہماری کمپنی میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، معزبین، اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی، جی جی بیگم صاحبہ، معزبین چھوٹے صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت محنتی لڑکی ہے۔ بیگم شاہ نواز بولی، مجھے اس کا بایو ڈیٹا پتہ کر کے بتاؤ، اور چھوٹے صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، جو آپ کا حکم، آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سن کر شاہ نواز بیگم نے فون بند کر دیا۔ سٹیٹس کے مینار پر کھڑی بیگم شاہ نواز کا قد اتنا اونچا تھا کہ جہاں اسے اپنے آگے ہر کوئی بونا نظر آتا۔ علی نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بولا، مہجبین، کیا پریزنٹیشن آپ نے تیار کر لی ہے؟ میں نے کہا، بالکل سر، ریڈی ہے، 2 دن لگائے ہیں میں نے، بہت محنت کی ہے، ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی۔ علی نے کہا، دکھائیں مجھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے بڑی توجہ سے پریزنٹیشن پر ایک نظر ڈالی اور بولا، خوب، زبردست، لیکن ایک کمی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ وہ بولا، آخری سلائیڈ میں اس سال میں ہماری کمپنی نے جتنا بھی بزنس کیا ہے اور اچیومنٹ حاصل کی ہے وہ ضرور شامل ہونے چاہیے، تبھی تو کلائنٹ امپریس ہوگا۔ میں نے کہا، او ویری سوری سر، مجھے 20 منٹ دیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ علی نے لیپ ٹاپ مجھے پکڑایا اور بولا، مہجبین، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جی سر، کہیں۔ وہ بولا، آپ مجھے سر نہ کہا کریں، ویسے بھی آپ تو میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، یونیورسٹی کی باتیں بس یونیورسٹی تک ہی تھی، یہ پریکٹیکل لائف ہے، ہر لائف کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، میرے خیال سے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ علی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے فون کے قریب رکھی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود فون میں بزی ہو گیا۔ میں اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو میں نے پریزنٹیشن کے اندر ضروری انفارمیشن ایڈ کی، اس کام میں 20 سے 25 منٹ لگ گئے۔ اس کے بعد میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ بابا نے بڑی محنت کر کے ہم 4 بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا تھا۔ بڑے 2 بھائیوں کو تو بابا نے شادی کر کے الگ کر دیا تھا۔ بابا کہتے تھے کہ الگ رہنے سے آپس میں غلط فہمیاں جنم لینے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے گھر میں خوش اور خوشحال ہے۔ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ بابا ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں۔ بابا تو میری شادی کے لیے بھی بضد ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنا کچھ کریئر بنا لوں۔ ہم متوسط طبقے کی لڑکیاں تعلیم کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں تاکہ مشکل وقت آنے پر اسے استعمال کر سکیں۔ میں بھی یہی کچھ کر رہی تھی، اپنی سکلز کو نکھار رہی تھی۔
مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، ضروری چیزیں سمیٹی، اپنا پرس اور موبائل اٹھایا اور آفس سے باہر کی طرف چل پڑی۔ سردی کی آمد تھی، اس لیے آج آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ سورج بادلوں کے پیچھے سے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھا۔ آج بہت تھک چکی تھی، اسی لیے بس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ٹیکسی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ علی میری کلاس کا بہت لائق اور ڈیسنٹ لڑکا تھا۔ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس میں غرور اور تکبر جیسی بیماریاں نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی علی کی اس خوبی کی تعریف کرتا۔ یونیورسٹی کے بعد نوکری ڈھونڈنے نکلی تو سچویشن ویکنٹ کا اشتہار دیکھ کر اس کمپنی میں آ گئی۔ یہاں آ کر انٹرویو ہال میں پتہ چلا کہ یہ تو میرے ہی کلاس فیلو علی کی کمپنی ہے۔ بیگم شاہ نواز صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بیگم شاہ نواز نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے قیصر بولا، بیگم صاحبہ، ماں جبین چھوٹے صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت شریف سفید پوش لوگ ہیں یہ سن کر بیگم شاہ نواز نے کچھ کہے بنا فون بند کر دیا۔ اتنے میں علی گھر میں داخل ہوا۔ بیگم شاہ نواز نے بیٹے کو دیکھا اور بولی، آج تم جلدی آ گئے؟ علی نے کہا، امی بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے جلدی آ گیا ہوں۔ بیگم شاہ نواز جلدی سے اٹھی اور بیٹے کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بخار تو نہیں لگ رہا؟ کہو تو ڈاکٹر کو بلا لوں۔ علی نے کہا، نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر علی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نہ علی ٹھیک سے کھانا کھا رہا تھا، نہ ہی بات کر رہا تھا۔ گھر میں ایک سکوت طاری تھا۔ کئی دن تو بیگم شاہ نواز بیٹے کو اسی طرح سے دیکھتی رہی، پھر بھی اس سے رہا نہیں گیا۔ رات کے کھانے کے بعد علی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اس کی امی بیگم شاہ نواز کمرے میں آئیں اور بولی، علی جاگ رہے ہو؟ علی نے ماں کی آواز سنی تو اٹھ بیٹھا۔ امی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، علی میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، نہ تم کھانا ٹھیک سے کھا رہے ہو اور آفس سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کیا وہ لڑکی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ اس کے لیے تم ہر ایک سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے ہو؟ علی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امی نے کہا، کیا وہ لڑکی بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ علی نے کہا، میں نے ابھی اس سے بات نہیں کی۔ امی حیرت کے مارے بولی، کیا تم نے ابھی اس سے بات ہی نہیں کی؟ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ چاہتی کیا، تم پھر بھی اس کے دیوانے بنے پھرتے ہو۔ علی نے کہا، امی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس سے پوچھوں یا نہیں؟ میرے ساتھ کون سی لڑکی ہے جو شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگی؟ امی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ علی نے کہا، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ پتا کر چکا ہوں۔ امی نے 3 بار تالی بجاتے ہوئے کہا، اچھا، واہ بیٹا واہ، اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتا کروا لیا، لیکن تمہاری ماں کیا چاہتی ہے یہ تمہیں معلوم تک نہیں؟ علی نے کہا، امی کیا آپ مجھے باتیں سنانے کے لیے آئی ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا میں تمہاری شادی شہر کے بڑے بزنس مین شبیر بلڈرز کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ علی نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، امی میرا دل گھبرا رہا ہے، میں کھلی فضا میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی بیڈ سے اترا اور دروازے تک پہنچ کر مڑا اور بولا، میں معجبین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر علی کمرے سے باہر چلا گیا۔ علی کی امی بیگم شاہ نواز علی کے پیچھے بھاگی، رک جاؤ بیٹا، میری بات تو سنو۔ لیکن علی تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ علی نے گیراج میں سے گاڑی نکالی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کی بڑی بڑی شیشے والی کھڑکیوں سے امی اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ علی چلا گیا۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ اچانک امی چلائی، نہیں علی، تم ایسا نہیں کر سکتے، علی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ علی کی امی پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ ان کی چیخ و پکار سے پورا بنگلہ گونج رہا تھا۔ ان کے چلانے کی آواز سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے؟ امی نے اسے دیکھا اور چلائی، دفع ہو جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ یہ سنتے ہی ملازمہ ڈر کر الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ علی کی ماں خود سے ہی چلانے لگی، ماں جبین اگر تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گی، بلکہ کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ علی اور اس کی ماں کے درمیان ایک خاموش لڑائی چلتی رہی۔
ایک دن علی تھکا ہارا گھر آفس سے آیا۔ اس کی ماں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، ڈنر لگا ہوا تھا۔ مسکرا کر بولی، علی جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، دیکھو تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ یہ کہہ کر علی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے علی کی ماں نے کہا، بیٹا میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ علی بولا، جی امی کیسی بات؟ علی کی ماں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آج شام کو میں مارکیٹ چلی جاؤں کیونکہ مجھے ڈھیروں شاپنگ کرنی ہے۔ کل شام کو مہجبین کے گھر تمہارا رشتہ لے کر۔ یہ سن کر علی کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ علی کی ماں نے کہا، کیا ہوا بیٹا، اس میں اتنا نروس ہونے والی کیا بات ہے؟ علی نے کہا، امی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ علی کی ماں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ علی نے کہا، مطلب آپ نے میری خوشی کے لیے اپنی ضد چھوڑ دی؟ اس کی ماں بولی، بیٹا مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ضد نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کی خوشی چاہتی ہیں۔ اگر تم ایسے ہی اداس گھومتے رہو گے تو کیا میں خوش رہ پاؤں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے مہجبین کو دلہن بنا کر لے کر آؤں۔ یہ سن کر علی اٹھا اور ماں کے گلے لگ گیا اور بولا، تھینک یو امی، آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ علی کی ماں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولی، بیٹا میں تو چلی جاؤں گی لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مہجبین کے گھر والوں نے انکار کر دیا تو؟ علی نے کہا، امی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ انہیں منا لیں گی، اور ان کے پاس انکار کی وجہ ہی کیا ہے کہ وہ انکار کریں؟ علی کی ماں بولی، بیٹا انکار کی وجہ سٹیٹس ہے، ضروری نہیں کہ جن کے پاس دولت ہو وہی انکار کریں۔ متوسط طبقے کے لوگوں کی بھی اکثر یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے جیسے ہم پلہ لوگوں میں کریں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری طرف سے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنے گی۔ علی نے کہا، امی مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ جو بھی کریں گی وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اگلے دن علی کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ اتنی محبت اور خلوص سے پیش آئیں کہ امی ابو تو دنگ رہ گئے کہ اتنی امیر عورت ہونے کے باوجود ان کی باتوں سے کتنا خلوص ٹپکتا ہے۔ ابو نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ چند دن امی ابو اس رشتے کو ڈسکس کرتے رہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ انکار کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کمپنی بھی گئی، 2 سے 3 بار میرا علی سے آمنا سامنا ہوا، لیکن میں نظریں چرا گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خاموشی سے گزر گیا۔ چند دن بعد علی کی ماں بیگم شاہ نواز کی کال آئی۔ ابو نے فون اٹھایا۔ وہ بولی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ ہمیں بھول ہی گئے ہیں یا آپ جواب دینا بھول گئے، تو میں نے سوچا کہ دونوں ہی صورتوں میں آپ کو یاد کروا دوں۔ ابو نے کہا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی کی ماں بولی، تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ انکار کی کوئی وجہ تلاش کر رہی ہوں اور وہ وجہ آپ کو نہ مل رہی ہو۔ ابو نے کہا، بہن جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ علی کی ماں نے کہا، تو پھر میں اپنی بہو کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے کب آؤں؟ دراصل علی نے بزنس کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ امی بھی ابو کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے امی پر ایک نظر ڈالی اور بولے، جب آپ کا دل چاہے آپ آ جائیں۔ علی کی ماں نے کہا، بھائی صاحب آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا، میں آج ہی مہجبین کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنانے کے لیے آؤں گی، اس کے بعد ہم شادی کی تاریخ بھی رکھ لیں گے۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ علی کی ماں نے شکریہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ابو وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ امی بھی ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، رشتہ بہت اچھا ہے، انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں دل میں ایک کھٹکا سا ہے۔ ابو نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا وہم بھی تو ہو، ممکن ہے کہ ہماری بیٹی کے نصیب میں اتنے بڑے گھر کا سکھ لکھا ہوا ہو، اور یہ بھی تو دیکھو کہ لڑکا کتنا شریف ہے۔ ہماری بیٹی اس کی کمپنی میں کام کر رہی ہے، وہ خود بھی ہماری بیٹی سے اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس کی نیت خالص ہے، تبھی اس نے ہماری بیٹی سے اظہار کرنے کی بجائے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ یہ خاندانی لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ علی کی ماں شام کے وقت منگنی کی رسم کے لیے آئیں اور نکاح کے لیے اگلے جمعے کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا، جبکہ علی نے ولیمے پر دل کھول کر خرچ کیا۔ میں آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔
کاروبار کے سلسلے میں علی نے ملک سے باہر جانا تھا۔ یہی تو وجہ تھی جس کے لیے میری ساس نے بھی آنن فانن یہ شادی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج علی کی فلائٹ تھی۔ علی 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ علی ملک سے باہر کیا گئے، میری زندگی کی روشنی بھی اپنے ساتھ لیتے گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ دل لگ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میری ساس ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ ساس کو دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس ٹرے ٹیبل پر رکھ کر 2 کپ اس میں چائے نکالنے لگی۔ میں نے کہا امی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے کہہ دیتی میں چائے بنا دیتی۔ میری ساس بولی ماجبین بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ چائے بنانے لگی تو خیال آیا کہ میں تمہارے لیے بھی بنا لوں، دونوں اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں گے اور علی کو یاد کریں گے۔ میری ساس نے کپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کپ لیا اور بولی جی امی مجھے بھی علی یاد آ رہے ہیں۔ میری ساس بولی میرے بیٹے کو تو تم نے ایسا دیوانہ بنایا ہے کہ اسے تو تمہارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن میں خوش ہوں، میں بس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج پہلی بار میری ساس کا لہجہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور جھٹک دیا۔ میری ساس بولی کس سوچ میں گم ہو، چائے پیو۔ میں چائے پینے لگی۔ کچھ دیر تو میری ساس ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی میرے ساتھ، اور پھر مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے کہا امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ میری ساس بولی سو جاؤ بیٹا، علی کی یاد میں ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میری ساس نے کپ ٹرے میں رکھے اور چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایسی نیند آئی کہ ساری رات مدہوش پڑی رہی۔ صبح میری ساس مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ ماں جبین اٹھ جاؤ بیٹا، کتنا سو گی، رات کے 10 بج گئے ہیں۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس بولی تمہارا انتظار کر کر کے میں تمہیں اٹھانے کے لیے آ ہی گئی، اب اٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا پتہ نہیں امی مجھے اتنا سونے کی عادت تو نہیں ہے، بہرحال آپ جائیں میں آتی ہوں۔ میری ساس بولی میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس چلی گئی۔ میں اٹھی، فریش ہو کر ناشتے کے لیے آ گئی۔ اب تک میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میری ساس بولی کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں، ہر دن معمول کے مطابق ہی گزر رہا تھا۔ 3 دن بعد میری ساس اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں شوہر کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار نے ایک لفافہ لا کر میری ساس کو دیا۔ میری ساس بولی یہ کس نے دیا؟ چوکیدار بولا پتہ نہیں بیگم صاحبہ، ڈاک کے ذریعے آیا ہے۔ میری ساس بولی ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میری ساس نے لفافہ کھولا اور چیختے ہوئے مجھے پکارنے لگی ماجبین، ماجبین باہر آؤ۔ میں نے اپنی ساس کی آواز سنی، اپنے ہاتھ میں شوہر کی تصویر لیے باہر بھاگی۔ میں نے کہا جی امی کیا ہوا؟ میری ساس نے تصویریں میرے منہ پر پھینکتے ہوئے کہا یہ کیا ہے ماجبین، یہ کیا ہے؟ میں نے تصویریں اٹھائی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری تصویریں تھیں ایک انجان شخص کے ساتھ، میرا کمرہ، میرا بستر اور غیر آدمی۔ میں نے تصویریں نیچے پھینک دی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا امی میں اس کو نہیں جانتی، میرا یقین کرے۔ میری ساس بولی یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے کہا امی مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ سب کیا ہے، میں نہیں جانتی، میں اپنے شوہر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ میری ساس میرے قریب آئی، اس نے میرے بالوں کو پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی خبردار جو اپنی گندی زبان سے تو نے میرے بیٹے کا نام لیا۔ میرے بیٹے کو 2 دن باہر گئے ہوئے نہیں ہوئے اور تو رنگ رلیے بنانے۔ میں ساس کی بات کو کاٹتے ہوئے چلائی بس کریں امی، خدا کے لیے بس کریں، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اتنا گندا الزام مجھ پر مت لگائیں۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا۔ میری ساس بولی تم کون ہو؟ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی میری تصویر اٹھا کر اسے میری ساس کو دکھا کر بولا اس تصویر میں ہی تو ہوں، آپ کی بہو کے ساتھ، پہچانا نہیں آپ نے؟ میری ساس نے دوسری تصویر اٹھائی، وہ بھی کبھی تصویر کو اور کبھی اس شخص کو دیکھتی پھر بولی ہاں تم ہی تو ہو۔ پھر میری ساس میری طرف مڑی اور بولی آ گیا تیرا عاشق، اب بھی تو انکار کرے گی؟ میں چلانے لگی نہیں امی میں اسے نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے،
میری ساس چلائی، یہ تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں، آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو سچ بول رہی ہے۔ وہ آدمی بولا، میں مہجبین کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر ساس کے پاس آئی، ساس کے پیروں میں گر گئی اور بولی، جو قسم چاہے لینا لے لیں، لیکن مجھے اس شیطان سے بچا لیں۔ میری ساس نے اٹھایا اور زور سے اس شخص کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی، لے جائے اس گند کو اتنی دور کہ اس کا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہ پڑے۔ نہیں امی، یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ اس شخص نے مجھے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ گھر کی ملازمہ کچن کے دروازے پر کھڑی میری بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا، عارفہ مجھے بچا لو، میری مدد کرو عارفہ۔ لیکن اسی لمحے اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی لمحے میرے شوہر کی تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ وہ شخص مجھے منہ پر ہاتھ رکھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی۔ اس آدمی نے دوسرے کو بولا، یار رومال نکال، یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گی۔ دوسرے شخص نے رومال نکال کر اسے میرے منہ پر رکھا۔ ہاتھ پاؤں چلانے کے باوجود میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے۔ بڑی کوشش کے باوجود کہ میں خود کو ہوش میں رکھوں بے ہوش ہو گئی۔ بیگم شاہ نواز نے تکبر سے کہا، کوئی مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو بیگم شاہ نواز کو ہرا سکے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تو ملازمہ کچن کے باہر اب تک کھڑی تھی۔ بیگم شاہ نواز چلائی، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ یہ سنتے ہی ملازمہ بھاگ کر گئی۔ مجھے ہوش آیا تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آنکھیں کھولی، کمرہ غور سے دیکھا کہ میں کہاں ہوں، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں اٹھ بیٹھی، مجھے سب یاد آ گیا کہ کس طرح میری ظالم ساس نے مجھے درندے کے سامنے پھینکا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا اور میں زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، میں کہاں ہوں؟ بتاؤ مجھے، یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک موٹی تازی سیاہ عورت کمرے میں آئی۔ اس نے کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور بولی، بس کر دے لڑکی، بس کر دے، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، خانم جان کا کوٹھا ہے، اور نیچے خانم جان کے بہت اہم مہمان آئے ہوئے۔ کیا کوٹھا؟ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ عورت بولی، اب اگر تیری آواز آئی تو میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس نے پھر سے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے کوٹھے پر بھیج دیا۔ میری ساس اتنی نفرت کرتی تھی، اور اس عورت نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی۔ یعنی پیار سے بنائے گئے چائے کے کپ میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی، اور جب میں بے ہوش ہو گئی تو میری ساس نے انجان شخص کے ساتھ میری نازیبا تصاویر بنوائی۔ یہ سب میری ساس نے کیا تھا۔ میں خود ہی سوال کرنے لگی، اور کون ہو سکتا تھا؟ گھر کے اندر اور میرے کمرے کے اندر تک کیسے کسی کو رسائی مل سکتی تھی؟ میری ساس ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر اسے ترس نہیں آیا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا، لیکن میں تو علی کے پیچھے کبھی نہیں گئی۔ میری ساس ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی میری ساس وہ تصویریں علی کو دکھا کر؟ نہیں، میری ساس ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں، میرے اللہ میری مدد کر، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے مالک میری مدد کر۔ میں زور سے چلا رہی تھی کہ مجھے چکر آیا، میرے آواز گم ہونے لگے۔ وہی عورت دوبارہ اندر آئی اور بولی، تو پھر چلا رہی ہے؟ لیکن اسی لمحے میں زمین پر گر پڑی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اے لڑکی، آنکھیں کھول۔ وہ میرا ہاتھ سہلانے لگی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا، میں کہاں ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہی ادھیڑ عمر سیاہ عورت قریب رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی میرے بستر پر بیٹھی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر سیاہ عورت بولی، جلدی جا کر خانم کو بتا کہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ وہ لڑکی اٹھی اور تیزی سے بھاگتی کمرے سے نکلی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خوف سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت یہ کہتے ہی اندر آئی، یہ دلاور کس مصیبت کو اٹھا لایا ہے؟ ایک 40 سے 45 سال کی خوبصورت عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھ کر کہنے لگی، اوہو، موتی تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کو دیکھ کر سیاہ عورت بھی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ عورت میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، یہ موتی تو انگوٹھی میں جڑائے جانے کے قابل ہے۔ کیوں بہشتی بوا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ سیاہ عورت ادب سے بولی، جی خانم جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خانم جان نے میرے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور بولی، میری جان، یہاں کی عادت ڈال لو، کیونکہ اس قید خانے کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ تم انہیں پھلانگ نہیں سکو گی۔ اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ چلو مان لو کہ تم اسی جگہ کے لیے بنی ہو۔ ہاں، یہ کہہ کر خانم جان واپس جانے کے لیے مڑی۔
दरवाजे तक पहुंची और मुड़कर देखते हुए बोली, अब इस कमरे से बाहर रोने की बजाय तुम्हारी हंसी की आवाज़ आनी चाहिए, समझ गई? ये कहकर खानम जान चली गई। बहिश्ती बुआ बोली, मैं कपड़े भिजवाती हूँ, अपने कपड़े तब्दील करो, बहुत मैले हो रहे हैं। ये कहकर बहिश्ती बुआ चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर बेगम शाहनवाज ने मेरी मुत्तैद नाज़िबा तस्वीरों की एक कापी मेरे घर भिजवा दी और कहा कि मैं उस आदमी के साथ घर से भाग गई हूँ। मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे अब्बू ने तो बेगम शाहनवाज को धमकियाँ भी दी, लेकिन वो बड़े तहम्मुल से बोली, जाओ जो करना है कर लो, सबूत ले आओ, फिर मुझसे बात करना। मेरे घर वाले क्या करते, रो धो कर बैठ गए। बेगम शाहनवाज ने अली की वापसी पर भी यही तस्वीरें अली को दिखाई और मुलाजमा को भी धमकियां देकर मेरे खिलाफ गवाह बना लिया। मुलाजमा ने कहा कि छोटी बीवी ने मुझसे कहा था कि इस आदमी को अंदर ले आओ, मगर बड़ी मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए। अली तो खुद सदमे में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये तस्वीरें झूठी हैं या उसकी माँ झूठ बोल रही है। किसी के पास कोई सबूत गवाह नहीं था जो मेरे हक में गवाही देता। सारे गवाह मेरी सास ने खरीद लिए थे और सबूत मिटा दिए। मुझे गुनाहों की इस दुनिया में आए कई दिन गुजर गए। यहाँ से आने के अगले दिन मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी कि खानम जान की आवाज़ आई और बोली, अब कैसी तबीयत है महजबीन? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी के बायस उठ नहीं सकी। खानम जान मेरे पास आई और कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि खुद को इस माहौल का आदी बनाओ और तुम बुखार को ही लेकर बैठ गई। हिम्मत करो, ऐसा कब तक चलेगा? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खानम जान बोली, उफ़ अल्लाह, चल ज़रीना, इस रोने वाली फुलझड़ी को बाहर लान में लेकर आ जा। आज मौसम बहुत अच्छा है, ताज़ा हवा खाएगी तो बेहतर महसूस करेगी। खानम जान के साथ वो लड़की भी थी जो खानम जान ने मेरी देखभाल के लिए मुकर्रर कर रखी थी। वो बोली, बहुत बेहतर खानम जान। ये कहकर खानम जान चली गई। ज़रीना ने मुझे सहारा दिया और लान में ले आई। आज मौसम सुहाना था, आसमान पर हल्के बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। लग रहा था कि जैसे फवार पड़ने ही वाली थी। लॉन में कुर्सियाँ रखी थी। मैंने ज़रीना से कहा, मुझे पानी पीना है। वो बोली, अच्छा लाती हूँ। ये कहकर वो पानी लेने चली गई। माजी की गुमशुदा याद मुझे आने लगी। अम्मी अब्बू का प्यार, भाइयों का लाड, बहन की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। ज़रीना पानी लाई और टेबल पर रखते हुए बोली, तुम यहाँ हवा के मज़े लो, मुझे खानम जान के साथ ज़रूरी काम करने अंदर जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैंने पानी पिया और माजी की यादों में खो गई। मुझे दादी कहती थी कि जब भी किसी सख्त मुसीबत में पड़ना तो अल्लाह को रोकर याद करना और दुरूद पाक का विर्द करना, देखना हर मुसीबत टल जाएगी। मेरे होंठ दुरूद पाक का विर्द करने लगे और मैं दिल ही दिल में अल्लाह को ज़ोर से पुकारने लगी और दुरूद पाक का विर्द करने लगी। रोते रोते अल्लाह को याद करके दिल तड़प गया कि अचानक एक बिल्ली मेरे पाँव के पास आकर बैठी। बिल्ली ने अपने दांतों से मेरा पांचा पकड़ लिया और इसे खींचने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। बिल्ली मुझे लॉन की पिछली तरफ ले जा रही थी। जो ही मैं पिछली साइड पर पहुंची तो वहाँ एक शख्स खड़ा था। मैं ठटक कर रुक गई। वो बोला, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। मैंने कहा, वो क्या? अभी वो कुछ बोलने लगा था कि ज़रीना आ गई और कहने लगी, महजबीन, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ज़रीना की तरफ देखा। मेरे करीब आई और बोली, अकेली यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने देखा तो सामने कोई नहीं था। मैंने कहा, बस ये फूल पौधे देख रही थी, हमारे घर में नहीं है इसीलिए। वो बोली, अच्छा, तुम ये फूल पौधे बाद में देख लेना, अब कमरे में चलो। खानम जान ने तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाई है, तुम्हें देखने के लिए आ रही है। उसकी बात सुनकर मैं कमरे की तरफ चल पड़ी। डॉक्टर आई। उसने बताया कि बुखार अभी भी 101 पर था। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम के लिए कहा, दवाई तजवीज़ की और चली गई। ज़िंदगी में पहली बार मुझे बुखार अच्छा लगा। बुखार की वजह से मैं बिस्तर पर दिन रात पड़ी थी। बुखार न होता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। रात हो चुकी थी, मैं बिस्तर पर लेटी थी। मुझे वो शख्स याद आया कि वो कौन था और यकदम कहाँ चला गया। अच्छा ही हुआ कि चला गया, ज़रीना देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेड से टेक लगाए मैं कमरे की खिड़की से लॉन को ही देख रही थी कि अचानक मुझे लॉन में कोई खड़ा नजर आया। वो मेरी खिड़की की तरफ ही देख रहा था। मैंने हिम्मत की, तेज़ी से उठी और खिड़की की तरफ करीब जाकर देखने लगी। मैंने गौर से देखा तो वही शख्स था जो मुझे लॉन के पिछले हिस्से में मिला था। मैंने उसके पास जाना था, उससे मिलना था, शायद वो मेरी मदद कर सकता। मैं दरवाजे के पास गई लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैं उस कमरे में कैद थी।
میں واپس کھڑکی کے پاس آئی۔ وہ شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر! میں نے کھڑکی کھولی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن اندر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ میری مدد کرو، کون ہو تم؟ وہ بولا میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے کہا جن ہو کر اندر نہیں آ سکتے؟ کیسے جن ہو؟ وہ بولا اس لیے کہ گھر کے اندر قفل سلیمان کا ایک تعویذ ہے جس کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکتا۔ میں مان گئی کہ وہ جن زادہ تھا، مجھ سے دور لان میں کھڑا تھا، لیکن اس کی آواز کمرے میں ایسے گونج رہی تھی جیسے کمرے میں موجود ہو۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے لو، مجھے بچا لو۔ میں روز اس بازار میں کھلونے کی طرح نہیں بکنا چاہتی، اس سے تو بہتر ہے کہ میں کھڑکی سے کود کر جان دے دوں۔ جن زادہ بولا میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے آؤں؟ دروازہ بند ہے۔ وہ بولا تم میری دنیا میں صرف ایک صورت میں آ سکتی ہو، کل مغرب کے بعد اسی جگہ آنا، میں تمہیں اپنی انگوٹھی دوں گا، تم وہ انگوٹھی پہنو گی تبھی میرے ساتھ میری دنیا میں جا سکتی ہو۔ میں نے کہا ہاں میں آؤں گی، کچھ بھی کروں گی مگر آؤں گی۔ اس کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے باہر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر کرنے لگی کہ اللہ نے کسی کو میری مدد کے لیے بھیجا، بھلے وہ جن نے تھا، لیکن اس وقت مجھے جن سے زیادہ انسانوں سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری طبیعت پھر سے بگڑنے لگی ہے۔ میں خاموشی سے سونا چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بخار زیادہ تیز ہو جائے اور میں کل باہر نہ جا سکوں۔ مجھے کر ہر حال میں مغرب کے بعد لان میں پہنچنا تھا۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے پلکیں جھپکائی تو فوراً سو گئی۔ اگلے دن مغرب کے بعد میں باہر جانے کا سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خانم جان اور زرینہ کمرے میں آئی۔ خانم جان میرے پاس آئی اور کہنے لگی سناؤ ماں جبین، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ خانم جان بولی تم تو آتے ہی ہم سے اتنی خدمت کروا رہی ہو جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی خدمت کرواتی ہے، لیکن مجھے امید ہے جیسے ہی تم ٹھیک ہوگی اس بھلائی کا قرض ضرور چکاؤ گی۔ میں خاموش رہی۔ خانم جان نے کہا یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگی تو میں کھڑی ہو گئی اور بولی خانم جان میں نے باہر لان میں جانا ہے، اندر پڑے پڑے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ خانم جان نے کہا اوہ واقعی باہر بیٹھنے سے اچھا لگتا ہے تو ضرور جاؤ۔ خانم جان نے زرینہ کو اشارہ کیا اور بولی کہ ماں جبین کو لان میں لے جاؤ۔ میں نے کہا شکریہ خانم جان۔ خانم جان چلی گئی۔ میں زرینہ کے ساتھ لان میں آ گئی۔ آج تو زرینہ بھی میرے سر پر ہی سوار تھی، کہیں جا ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے زرینہ سے کہا کہ زرینہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو گی تو تمہارا احسان ہوگا۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں۔ جیسے ہی زرینہ گئی فوراً میں اٹھ کر لان کے پچھلے حصے کی طرف گئی۔ وہاں جن زادہ کھڑا تھا، میں اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ میں نے فوراً انگوٹھی پہنی۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھی پہنی جن زادے نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولا اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے جن زادے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آنکھیں بند کی۔ میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ کچھ دیر بعد جن زادے کی آواز آئی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ واقعی اب خانم جان کے اس کوٹھے پر نہیں تھی۔ جن زادہ بولا پہاڑوں کے درمیان گری یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے، ہمارا قبیلہ برسوں سے کوہ کاف سے الگ ہو کر اس وادی میں آباد ہے۔ میں نے کہا میں تمہارا احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ جن زادہ بولا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جن زادہ بولا ضرور لے جاؤں گا، پہلے تھوڑا آرام کر لو۔ یہ کہہ کر جن زادہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ گھر خالی تھا۔ میں نے کہا کیا تم اکیلے رہتے ہو؟ وہ بولا نہیں آج کل رہتا ہوں، میرے گھر والے کوہ کاف گئے ہوئے اسی لیے آج کل اکیلا ہوں۔ کچھ دن تک سب آ جائیں گے، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر تمہاری ساس کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ جن زادہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ میں وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ میں نیچے چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جن زادے کا خلوص دیکھ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہم انسان خود کو اپنے مقام سے کس قدر گرا دیتے ہیں کہ دوسروں کو ہم سے شرم آنے لگتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں نہیں آتی۔ اب جن زادے کو ہی دیکھو، مجھے اسے ڈر نہیں لگ رہا لیکن انسانوں سے خوف آ رہا تھا۔ یہ سوچتے میری آنکھ لگ گئی، جانے کب میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جن زادہ مجھ سے تھوڑی دور کھڑا تھا۔ میرے سامنے کافی سارے پھل رکھے ہوئے تھے۔ جن زادہ بولا کافی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو تم بیٹھ جاتے۔ جن زادہ بولا میں بیٹھتا نہیں ہوں سوائے اس وقت کہ جب میں نے سونا ہو۔
मुझे खड़े रहने की आदत है। तुम कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारे घर जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर खुश तो हो गई, लेकिन ये भी सोचने लग गई कि क्या अली मेरा भरोसा करेगा। वो जिन मुझे लेकर मेरे ससुराल पहुंचा। मेरी सास घर पर नहीं थी, घर की मुलाजमा किचन में काम कर रही थी। जिन ने कहा, आज से तुम घर की मुलाजमा बनकर रहोगी। जिन ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका तो मैं बिल्कुल आरिफा ही तो बन गई। मैंने कहा, ये तो कमाल हो गया। जिन ज़्यादा मुस्कुराया। जिन ने आरिफा को आवाज़ दी। उसी वक्त मुझे एक आवाज़ आई। मैं किचन की तरफ भागी। आरिफा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने मुड़कर देखा तो जिन भी पास ही खड़ा था। मैंने कहा, आरिफा तो बेहोश हो गई है। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं इसे इसके घर पहुंचाता हूँ। ये कहकर जिन ज़्यादा और आरिफा दोनों गायब हो गए। मैं उठी और कमरे में चली गई। कमरे की हर चीज़ से मेरे शौहर अली की खुशबू आ रही थी। उसी असना में मेरी सास बेगम शाहनवाज की आवाज़ आई, आरिफा, कहाँ हो तुम? मैं भागती ही किचन में पहुंची। मैंने कहा, बड़ी मालकिन साहिबा छोटे साहब का कमरा साफ करने लगी थी। मेरी सास बोली, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा दो। ये कहकर मेरी सास कमरे में चली गई। शाम का वक्त था। मैं किचन के काम काज में मसरूफ़ थी। फ़ोन की घंटी बजी। मेरी सास ने फ़ोन उठाया और चिल्लाते हुए खड़ी हो गई, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? माजबीन वहाँ से कैसे भाग गई? तुम लोग इतने नालायक हो कि एक लड़की नहीं संभाल सके? नहीं, वो यहाँ नहीं आई है। अगर वो अपने घर पहुंची होती तो उसके घर से कोई ना कोई इत्तला आई होती। इसका मतलब है वो घर भी नहीं पहुंची। ठीक है, यहाँ आई तो तुम्हें बताऊंगी। ये कहकर मेरी सास ने फ़ोन रखा और ज़ोर से बोली, आरिफा, यहाँ आओ। ये सुनकर मैं ड्राइंग रूम में चली गई। मैंने कहा, जी बड़ी मालकिन। वो बोली, क्या माजबीन यहाँ आई थी? मैंने कहा, जी नहीं, वो यहाँ नहीं आई। अगर मैं घर पर नहीं हूँ और माजबीन यहाँ आ जाए तो फ़ौरन इत्तला करना। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मेरी सास शदीद बेचैनी के आलम में ड्राइंग रूम में बैठी थी कि दिलावर अंदर आया। उसने मेरी सास को सलाम किया। मेरी सास ने चौंक कर उसे देखा और सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने किचन से झांक कर देखा। मैं खौफ से कांप गई। ये तो वही शख्स था जो मुझे यहाँ लेकर गया था, जिसके साथ मेरी तस्वीरें बनवाई गई थी। वो आदमी बोला, तुम्हारी बहू वहाँ से भाग गई है। उसने मेरा धंधा भी खराब कर दिया। मुझे पैसों की ज़रूरत है, वही लेने आया हूँ। मेरी सास ने गुस्से से कहा, तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी उसके मुताबिक वो तुम्हें तय करदा 1-1 रुपया अदा कर चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें मज़ीद कुछ नहीं देने वाली। वो आदमी बोला, बेगम साहिबा, ये तो अच्छी बात नहीं है। सच पूछें तो आपने बहुत घिनौना काम किया। ये बात आपके बेटे को पता चल जाए तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी सास बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आदमी बोला, मैं धमकी नहीं दे रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आपने अपनी बहू की चाय में नशावर दवाई मिलाकर उसे बेहोश किया, मुझे घर में बुलाया। मैं आपकी बेहोश बहू के कमरे में गया। आपने अपनी बहू के साथ मेरी नाज़िबा तस्वीरें खुद बनवाई। आपकी बहू को तो कुछ इल्म ही नहीं था, वो तो बेहोश पड़ी थी। आपने बहुत चालाकी से तस्वीरें भी खुद बनाई ताकि कैमरा मेरे हाथ में न लग सके। सब कुछ आपने खुद किया ताकि किसी के हाथ कोई सबूत न लग सके और बाद में आपको कोई ब्लैकमेल न कर सके। उसके बाद आपने अपनी बहू को मेरे ज़रिए कोठे पर भिजवाया और आपने तो अपनी मुलाजमा को भी धमकियां देकर झूठी गवाही देने पर राज़ी किया था। मेरी सास ने कहा, तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मेरे बारे में किसी को भी बता दोगे तो बगैर सबूत की कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, ख़ास तौर पर मेरा बेटा। दिलावर बोला, बड़ी मालकिन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत चालाक हैं। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके इस काम में मैंने भी आपका पूरा साथ दिया है, इसलिए अगर मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत है तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। मेरी सास बोली, मैं तुम्हें पैसे दे दूँ ताकि जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर सको। दिलावर धमकी अमेज़ लहजे में बोला, इसका मतलब है कि आप पैसे नहीं देंगी? मेरी सास ने कहा, नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। ये सुनकर वो चला गया तो मेरी सास ने आवाज़ लगाई, आरिफा, यहाँ आओ। मैं बाहर गई तो मेरी सास बोली, खबरदार जो तूने दिलावर की तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वरना तेरी लाश का जनाजा भी नहीं हो सकेगा, समझी? इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मेरी सास ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जैसे ही आपकी बहू आए आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी सास ने कहा, दिलावर, तुम यहाँ से अभी मुझे ब्लैकमेल करके गए हो और अब ये कहने के लिए फ़ोन किया है? दिलावर ने कहा, क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो उस दिन से आपके घर ही नहीं आया। कल भी मैंने फ़ोन किया था, आज फिर फ़ोन कर रहा हूँ। मेरी सास ने जवाब दिया, झूठ मत बोलो, अभी मुझे ब्लैकमेल करके गए हो तुम। दिलावर ने फ़ोन बंद कर दिया।
बहू के यहाँ से गायब होने पर आपका दिमाग चल गया है। मेरी सास हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुका था। मेरी सास ने मुझे कहा, आरिफा, दिलावर का फ़ोन था, वो तो कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आया। लेकिन तूने भी तो सुना है वो दिलावर ही था ना? मैंने कहा, जी बड़ी मालकिन, वो दिलावर ही था। मेरी सास शदीद बेचैनी के आलम में अपने दोनों हाथ मलते हुए टहलने लगी और बोली, अच्छा तू जा यहाँ से। मैं वापस किचन में आ गई। उधर अली अपने ऑफिस में 2 अफराद के साथ एक मीटिंग में मसरूफ़ था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा, अपने सामने बैठे लोगों को बोला, अगर आप लोग मैनेजर साहब के रूम में मेरा इंतज़ार करें तो। उनमें से एक शख्स बोला, जी जी ज़रूर, आपका जो ज़रूरी काम है कर लें। ये कहकर वो दोनों ऑफिस से चले गए। अली ने मोबाइल पर आए मैसेज को ओपन किया। ये एक वीडियो थी। अली ने वीडियो देखनी शुरू की। शुरू में अली जूं जूं वीडियो देखता उसकी आवाज़ गुम होते चले जाते। अली ने उसी वक्त गाड़ी की चाबी ली, ऑफिस से निकल आया, गाड़ी में बैठा और घर पहुंच गया। मेरी सास ड्राइंग रूम में ही परेशानी के आलम में टहल रही थी। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। अली अंदर आया। बेटे को देखकर शाहनवाज बेगम ठटक कर रुक गई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इस वक्त? जी अम्मी, मैं इस वक्त। अली की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आई मैं। अली ने मोबाइल अपनी माँ के सामने टेबल पर रखा और बोला, अम्मी, ये आपने मेरे साथ क्या किया है? शाहनवाज बेगम ने कहा, मैंने क्या किया है अली? वो बोला, ये देखें, फिर बताएं कि क्या आप इतनी भोली हैं जितनी बन रही हैं। बेगम शाहनवाज ने मोबाइल उठाया। उसमें वो वीडियो थी जो कुछ देर पहले दिलावर और बेगम शाहनवाज से बातें करके गया था। अली ने कहा, अब आप कह दें कि ये वीडियो झूठ है। बेगम शाहनवाज बोली, देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अली ने माँ की बात काटते हुए कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे ये बताएं कि आपने माँ जबीन को किस बाजार में बेचा है। बेगम शाहनवाज खामोश खड़ी थी। अली दोबारा चिल्लाया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं। बेगम शाहनवाज बोली, खानम जान के कोठे पर। अली वापस जाने लगा तो मेरी सास ने उसे पीछे से आवाज़ दी, रुक जाओ बेटा, माँ जबीन वहाँ से भाग गई है। अली ने मुड़कर माँ की तरफ देखा और बोला, अम्मी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसी वक्त मेरे करीब जिनज़ादा नमूदार हुआ। उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका और मैं आरिफा से तब्दील होकर वापस असल रूप में आ गई। मैंने अली को पुकारा तो अली और बेगम शाहनवाज दोनों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अली को खुद पर गुजरी तमाम मुसीबतों की दास्तान सुनाई। अब तो अली भी इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि सबूत उसके सामने था। लेकिन आखिर में मैंने कहा, अली, मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं इज़्ज़त पर कभी मोहब्बत को तरजीह नहीं दूंगी। अली ने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस घर में सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने आई थी, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। अल्लाह ने जिनज़ादे को मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया, वरना इंसानों ने तो मेरी इज़्ज़त को तार तार कर देना था। कई मौसम आए और चले गए, लेकिन मैं खुद को अली के साथ रहने के लिए रजामंद नहीं कर सकी कि उसकी जालिम माँ कुछ भी कर सकती थी। मगर अली का आज भी यही कहना था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।